کوئی پیشنٹ اگر پہلی دفعہ اسے بالکل مرضی کے خلاف داخل کیا گیا تھا، گھر سے ٹیم لے کے آئی تھی، اور بعد میں کوئی سٹیج آتی ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے، میسج کرتا ہے، اپنے کیے پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور پھر آ جاتا ہے فٹافٹ، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے ایمان کی، عمل کی نہیں، ایمان کی تبدیلی ہے جو کہ بہت مثبت ہے، اور اس کو ایک میجر سنگ میل سمجھنا چاہیے، ایک بڑا سنگ میل سمجھنا چاہیے۔ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کا پختہ ارادہ ہو گیا ہے نشہ چھوڑنے کا تو اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ارادہ کافی ہے، کافی ہے، بالکل. تو ایسا نہیں، ایسا صرف 4% لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ ایڈکشن میں نہیں ہوتے۔ نارملی یہ وہ پہلا سنگ میل ہے جو عبور کرنا ہوتا ہے، اور جو ہم انڈور ٹریٹمنٹ میں پیشنٹ کو لاتے ہیں اس کی مرضی کے خلاف، اس کے گھر والوں کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے، تو اس کا مقصد ایمان کی یہی وہ پہلی تبدیلی ہے کہ 100 دن کے علاج میں اسے اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ ایمان کی تبدیلی اس کے اندر آ جائے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نئی پلاننگ شروع کر دے، سوچ بچار شروع کر دے، اپنے نظریات میں تبدیلیاں لائے، سرنڈر کرے، اور اگر اس میں کوئی کمی کمزوری ہو تو جو 100 دن آؤٹ ڈور کے ہیں اس میں باقی کا رہا سہا کام کیا جاتا ہے، اور پھر آگے سیکھنے کا کام پھر چلتا رہتا ہے، کیونکہ ریکوری ماڈل شروع ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں اس ماڈل کے اندر بات موجود ہے کہ آپ پروگرس کرتے ہیں، پرفیکٹ نہیں ہوتے، اور پروگرس آپ اتنی کرتے ہیں جتنی کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ویسے آپ پرفیکٹ کا سوچتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز پروگرس ہے جس کا نہیں سوچتے، اور پروگرس آپ اتنی کرتے ہیں جتنا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔